درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ جو امتی کو نبی کے قریب کرتا ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو امتی کے گناہ بخشوا دیتا ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو امتی کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتا ہے۔ اگر یہی امتی قبر میں عذاب میں پھنس جائے تو یہی درود پاک اسے قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، اور یہی امتی اگر قیامت کے دن میزان عمل پر نیکیوں کے پلڑے کے بارے میں پھنس جائے تو یہی درود پاک والی نیکی اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرواتی ہے، اور یہی درود پاک اس امتی کو جنت میں داخل کروا دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی ذات پر خالی انسان نہیں، حیوان، شجر، حجر، جمادات، نباتات، کائنات کی وہ چیز جن میں عقل ہو یا نہ ہو، شعور ہو یا نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتی ہے، پہچانتی ہے، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہے اور اپنی قسمت کو چمکاتی ہے۔ اس پر یہ روایت سنیے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے سے باہر نکلا۔ حضور تنہا تشریف لے کر جا رہے تھے۔ جب میں نے حضور کو دیکھا کہ آقا تنہا ہے تو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ ہم مدینے کے اطراف میں پہنچے اور ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا جہاں درخت تھے، پتھر تھے، پہاڑ تھے اور کچھ پانی کی ندیاں تھیں۔ ہم جب ان وادیوں سے گزرنے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی کہ کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ اب یہ خواب کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک روایت میں یہ ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک پہاڑ سے ہوا تو اس پہاڑ کے پیچھے سے آواز آئی، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا بھی سلام ہو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ حضور کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں ہے، آگے پیچھے دیکھا، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب میں حیران ہوا کہ اس جنگل میں، چٹیل میدان میں، جہاں انسان ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یا پہاڑ ہیں، یا پتھر ہیں، یا وادیاں ہیں، یا چٹانیں ہیں، تو آخر کون ایسا ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے حیران دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا اس آواز پر تعجب کر رہے ہو؟ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ سوچ رہے ہو کہ کون پڑھ رہا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ فلاں درخت میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے۔ جب ہم اس وادی کے قریب سے گزرے تو درخت نے ہمیں دیکھا اور درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں شجر ہوں، میرے پاس عقل و شعور نہیں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ نبی امام الانبیاء ہے، یہ نبی خاتم الانبیاء ہے۔ آج اس نبی کا گزر ہماری وادی سے ہو رہا ہے۔ تو درخت نے عرض کیا، اللہ مجھے اجازت دے تاکہ میں تیرے اس آخری نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ سکوں۔ اللہ نے اس درخت کو اجازت عطا فرمائی
تو اس درخت نے مجھ پر پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہم درختوں کا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ اور دوسری روایت میں اگر ہم پتھر کی بات کریں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، وہاں ایک چٹان ہے، اس چٹان کے قریب ایک پتھر رکھا ہوا ہے، وہ پتھر میری بارگاہ میں سلام پڑھ رہا ہے۔ اس پتھر نے جب دیکھا آج امام الانبیاء ہماری وادی کے قریب سے گزر رہے ہیں، اس پتھر نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے ہمیں پتھر بنایا، ہمیں قبول ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، مگر ہمیں اجازت دے آج میں تیرے محبوب پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر سکوں۔ اللہ کریم نے اس پتھر کی دعا کو قبول کی، اسے اجازت دی، اور اس پتھر نے میری بارگاہ میں سلام پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے آخری نبی آپ پر ہمارا بھی صلاۃ و سلام۔ اب یہاں عقیدہ سنیے، پہلا عقیدہ، آج ہم یہ سوچتے ہیں درود و سلام پڑھے کہ نہیں پڑھے، نام آئے تو انگوٹھے چومے کہ نہیں چومے، نبی کی میلاد میں جائے کہ نہ جائے، تعظیم مصطفیٰ میلاد میں کرے یا نہ کرے، ہم ان سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ کائنات کی بے جان چیزیں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہی ہیں۔ اب صدیق اکبر نے کیا کیا، دونوں روایتوں کو ملا کر عرض کر رہا ہوں۔ پہلی روایت درخت کی طرف دوڑے، میرے آقا نے پوچھا نہیں صدیق کیا کر رہے ہو، صدیق اکبر اس درخت کی طرف دوڑے اور جا کر اس درخت کو گلے سے لگایا اور چوما۔ اب عقل کے اندھے سے پوچھو تو وہ کہے گا یہ تو معاذ اللہ بے وقوفی ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، درخت بے جان ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، درخت کے پاس عقل نہیں ہے، مگر ایک اشرف المخلوقات انسان، وہ بھی افضل و اعلیٰ ہستی، انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کو جا کر گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، چوما، اور دوسری روایت کے مطابق اس پتھر کے پاس گئے، اس کو اٹھایا، اس کا بوسہ لیا اور اسے اپنی جیب میں داخل کر کے دوبارہ واپس تشریف لے آئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صدیق اکبر یہ کیا کیا ہے، یہ کون سا عمل کیا ہے، تم اپنی ذات تو دیکھو، وہ درخت ہے، وہ پتھر ہے، تمہارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دعا دی، اے صدیق اللہ تیری اس محبت کو قبول فرمائے۔ اس سے عقیدہ ملا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، جس کو کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے، انسان ہو، حیوان ہو، شجر ہو، حجر ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، مصطفیٰ جان رحمت کو جانتی ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، یہی وہ ہے جن کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اور اس خوشی میں کائنات کی ہر چیز حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھتی ہے۔ اب جب پتھر سلام پڑھے، شجر سلام پڑھے، صدیق اکبر اس کو چومے، سینے سے لگائے، اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھے، آپ بتاؤ صدیق اکبر سے افضل کوئی ہے؟ نہیں، مگر انہوں نے اس پتھر کو، اس درخت کو مقام کیوں دیا؟ اس نے نبی پہ سلام پڑھا ہے، ہر پتھر کو نہیں دیا، حالانکہ ہر پتھر پڑھتا ہے، ہر درخت کو نہیں وہ عزت دی، کیوں؟ ہر درخت پڑھتا ہے، اسی پتھر کو، اسی درخت کو دی جس نے حضور کی ذات پر سلام پڑھا اور صدیق اکبر نے سنا۔ اس سے عقیدہ ملا کہ جب درخت، شجر، حجر، یہ نباتات بے جان چیزیں جن میں عقل نہیں ہے، اگر یہ صلاۃ و سلام پڑھیں، آقا سنتے ہیں، آقا جانتے ہیں، آقا پہچانتے ہیں، صدیق اکبر اس سے محبت کرتے ہیں، تو اگر اس 15ویں صدی میں حضور کا غلام، حضور کا عاشق، حضور سے محبت کرنے والا، حضور سے پیار کرنے والا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا، سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول، اگر یہ عقیدہ رکھ کر کہ میرے آقا زندہ ہے، میرے آقا حاضر و ناظر ہے، میرے آقا مزار میں موجود ہے، میرے آقا کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں
جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اگر اس یقین کے ساتھ اگر یہ عاشق رسول بھی سلام پڑھے گا، میرے آقا اسے بھی سنتے ہیں، اسے بھی جانتے ہیں، اسے بھی پہچانتے ہیں، اور کرم فرمائے تو اسے بھی سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔